السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، میں حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اگر آپ مثبت رہ کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں اور پہلی ہی فرصت میں اپنے موڈ، اپنی خوشی اور اپنے آنسوں کا اختیار دوسروں سے واپس لے لیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کی زندگی دوسروں کے مزاج کے تابع ہوتی ہے۔ ایسے میں پھر ہماری پسند ناپسند پہ بھی ہم سے زیادہ اوروں کا ہی غلبہ رہتا ہے۔ ہماری خود کی اپنی کوئی بھی سوچ نہیں ہوتی۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو بھی دوسروں کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہی دوسروں کے حساب سے بنا لیتے ہیں، اور اکثر تو ہم دوسروں سے اس حد تک خوشگواں ہو جاتے ہیں کہ خود سے ہی خوش فہمیاں بھی پال لیتے ہیں، اور ایسے میں حقیقت پسندی کی بجائے ہم طویل خوش فہمیوں میں رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میں نے بھی اسے کھو کر یہی سب کچھ جانا تھا کہ میرا اس شخص کے ساتھ بہت ہی لاجواب تعلق تھا۔ میری ہر چیز اس شخص پر ہی منحصر تھی۔ میں اگر سوتی بھی تھی تو اس سے پوچھ کر ہی سوتی تھی۔ اس انسان سے مجھے اس قدر شدید محبت ہو چکی تھی کہ جب تک میں اس سے بات نہیں کر لیتی تھی مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا، اور شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہماری اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس شخص نے بھی میری محبت کا ناجائز فائدہ ہی اٹھایا تھا۔ وہ رہتا تو میرے ساتھ تھا، لیکن اس کے خیالوں میں کوئی اور بستی تھی، اور مجھے اس کی یہی بات بری لگتی تھی۔ میں نے اسے کافی دفعہ سمجھایا تھا، لیکن شاید اسے میری کسی بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے اندر کوئی بھی بری عادت نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اس سے ٹکراتی۔ صرف ایک بری عادت تھی کہ اس کا تعلق میرے علاوہ اور بھی بہت لڑکیوں کے ساتھ تھا، لیکن اسے یہ بات معیوب نہیں لگتی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں سوائے ایک کام کے۔ وہ کہنے لگا، کیا میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی؟ جیسے ہی میں نے اسے یہ الفاظ کہے تو وہ میرے الفاظ سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی یہی کہتا تھا کہ میں کسی اور کا ہو بھی نہیں سکتا، میں صرف تمہارا ہوں۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت احساس دلاتی اور میں سارے غموں کو بھول جاتی تھی، پھر اس کی ہو جاتی۔ لیکن شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، جنہیں ایک بار باہر منہ مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ کسی ایک پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ میں نے اس شخص کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا تھا، اپنا لائف سٹائل تک بدل ڈالا، لیکن اس نے سوائے مجھے اذیت کے کچھ بھی نہیں دیا۔ زندگی مجھے اس چوراہے پر لے آئی تھی جہاں پر سوائے خودکشی کے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن میں خودکشی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بھی تو کسی نہ کسی کے لیے جینا تھا، کوئی میرے لیے بھی تو بنا ہی ہوگا۔ اس لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنا پسندیدہ شخص جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی اسے بھی چھوڑ دیا، اوروں کی خاطر، کیونکہ جو شخص آپ کے ساتھ خوش نہ ہو اسے آپ باندھ کے نہیں رکھ سکتے۔ جو آپ کا اپنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے، کسی اور کی خاطر یا کسی اور کے کہنے پر آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا، یا پھر کسی تیسرے بندے کے ہاتھوں آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرواتا۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا، اور میں شاید زندگی کی اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ جہاں پر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو کسی انسان کی چکنی چپڑی باتوں کے، تعریفوں کے باندھے گئے پل پہ اپنی طویل خوش فہمیوں کے جھولے پہ بیٹھ کر جھولتے ہوئے یہ بات ہرگز مت بھولا کریں کہ جو شخص آپ سے خوش ہو کر اپنے کسی بھی مقصد سے بچھائے گئے خود غرضی کے جال کی گرفت میں آپ کو جکڑ کر آپ کی ایسی باتوں کی تعریف کرے جو آپ میں سرے سے ہی نہ ہوں، تو کل اگر وہ آپ کی کسی بات سے ناراض ہوا تو آپ میں ایسے عیب بھی نکالے گا جو آپ میں نہیں ہوں گے۔
لہذا عقل مندی کا تقاضا طویل خوش فہمیوں میں رہنے کی بجائے حقیقت پسند بننے میں ہی ہے۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔